واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی شخصیت تشریف لاتی ہیں ان کے نالج، ان کا علم، ان کی تحقیق، ان کا ایکسپیرینس، اس کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو سنتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ پروگرام پیغام پاکستان ہے اور یہ پاکستان کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ہم اس میں بات کرتے ہیں صرف پاکستان، پاکستان اینڈ پاکستان۔ اور آج کی جو شخصیت ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر تہمینہ اسلم براجہ صاحبہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کام کیا ہے، اور یقیناً کسی بھی کنٹری کے اندر اس وقت تک جو ہے وہ سکسیس مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم خواتین کے رول جو ہے اس کا ذکر نہ کریں۔ تو میں ڈاکٹر صاحبہ کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، قیام پاکستان کے لیے خواتین نے بے پناہ قربانیاں دیں، اس وقت کے کچھ ایسی معروف خواتین کا ذکر کیجئے جن کا اس میں ذکر ہوتا ہو۔ کسی کی بھی ملک کی ترقی میں بہت سے لوگوں کی جدوجہد اور قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور قیام پاکستان ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے اور لاکھوں ماؤں کی دعائیں اور ان کی سٹرگل شامل ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی خواتین کے رول کو ایکنالج کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی قوم بھی ترقی کی منازل اس ٹائم تک طے نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کرے۔ تو تاریخ پاکستان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور ایکولی پروڈکٹیو رول ادا کیا جو کہ اس زمانے میں مرد حضرات نے کیا۔ تو اس سلسلے میں قیام پاکستان سے پہلے کے جو کچھ انسٹنسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہم دیکھتے ہیں وہ بی اماں کا ہے۔ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت صاحب کی والدہ محترمہ تھی۔ تو جب تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی تو برٹش گورنمنٹ نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت صاحب کو جب اریسٹ کر لیا تھا تو بی اماں پردے کے ساتھ ایک چادر کے پیچھے سے وہ جو ہے وہ سپیچز کرتی تھی، اور وہ سپیچز اتنی پاورفل ہوتی تھیں، اور وہ اسپیشلی ان کا ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا، بولی اماں محمد علی کی کہ بیٹا جان خلافت کے لیے دے دو۔ یہ اتنا مشہور ہوا کہ اس نے ایک مسلمانوں میں ایک سپرٹ سی پیدا کر دی، اور خواتین گھر گھر سے نکلنے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے جو کہ اس زمانے کے بہت سٹرونگ رولر تھے وہ بھی اس ایک پیشن سے، اس ایک خاتون کی سپرٹ سے ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم ایک سیکنڈ جو رول اس ٹائم کی خاتون ہے امجدی بانو بیگم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، جو کہ مسز مولانا محمد علی جوہر ہیں۔ وہ رامپور کی ایک ریلیجیس فیملی میں پیدا ہوئی تھی، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں انہوں نے حاصل کی، لیکن انفارمل ایجوکیشن حاصل کی، ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کی، اور وہ پہلی خاتون ہیں جو 1915 میں اریسٹ بھی ہوئیں۔ اب دیکھیے اس زمانے میں خاتون کا ایک تقدس، چار دیواری، چادر کا اور اریسٹ ہونا یہ ایک بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن قیام پاکستان کے لیے خواتین نے ہر طرح کی قربانیاں دی اور وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے بعد ایک اور خاتون جن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے مسز مولانا حسرت موہانی صاحبہ۔ وہ اس ٹائم جو برٹش انڈیا میں ریفارمز کی بات ہو رہی تھی کہ برٹش ریفارمز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، تو اس ٹائم کے جو لارڈ تھے مونٹیگو، ان سے ملی، ایک خواتین کا وفد ان سے ملا، تو انہوں نے اس وفد میں یہ صرف ایک مسلم خاتون تھی مسز مولانا حسرت موہانی، انہوں نے ایک ڈیمانڈ سامنے پیش کی کہ خواتین کو بھی آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیں، خواتین کی سروسز کو ایکنالج کریں۔ تو لارڈ منٹو نے اس پر کام کیا، اور جب مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز انٹروڈیوس ہوئیں تو اس میں خواتین کو رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ٹائم وہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جب فاطمہ جناح سیاست میں آئی ہیں پھر خواتین کو ایک وہ سمجھے ایک قائد اعظم کی وجہ سے موٹیویشن مل گئی. اور جو ہے فاطمہ جناح انہوں نے اپنا پروفیشن اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا پروفیشن ڈینٹسٹ کا چھوڑ کر اپنے بھائی کا قیام پاکستان میں قدم قدم پر ساتھ دیا. 28 سال ایک طویل سٹرگل ہے جس میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے سبی دربار. ایک اینول گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پر اس زمانے میں ایک اینول گیدرنگ تھی جہاں پر بلوچ ٹرائب ہیڈ اور پختون ٹرائب ہیڈ جو ہیں وہ سبی دربار میں شامل ہوتے تھے اور وہ ٹوٹلی میل ڈومینیٹڈ وہ تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح فاطمہ جناح کو ساتھ لے کر گئے تھے اور یہ ایک مسلم وومن کے لیے ایک میسج تھا کہ خواتین جو ہیں انہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جس میں بیگم شائستہ جہاں آرا شاہ نواز ہیں. جہاں آرا شاہ نواز نے بڑے بولڈ طریقے سے وومن انفرنچائز کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایکول رائٹس چاہیے. اور 1935 کا جب انڈیا ایکٹ آیا تو اس میں برٹش گورنمنٹ نے 6 ملین وومن کو رائٹ ٹو انفرنچائز رائٹ ٹو ووٹ دیا. اس سلسلے میں ہم اگر اور آگے چلے تو لیڈی عبداللہ ہارون کی سروسز ہیں. انہوں نے سندھ میں مسلم لیگ کو بہت موبیلائز کیا اور گھروں میں جا جا کر خواتین کو موبیلائز کیا کہ آپ قیام پاکستان کے لیے سامنے آئے. اور فاطمہ صغرا بیگم کو کون بھول سکتا ہے جنہوں نے برٹش گورنمنٹ جب کہ لاٹھی چارج کر رہی تھی خواتین پر، انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا، انہوں نے یونین کو ہٹا کر مسلم لیگ کا جو اس ٹائم کا جھنڈا تھا وہ لہرا دیا اور اس ٹائم وہ صرف 14 برس کی تھی. اور اس کے علاوہ بیگم شائستہ سہروردی کا کردار، بیگم سلمہ تصدق حسین، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے سماجی ڈھانچے میں خواتین کے لیے بہت سی مشکلات ہیں جن کے خاتمے سے یقیناً استحکام پاکستان کی منزل قریب آ سکتی ہے. اس کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہے؟ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس میں اس ٹائم جو کرنٹ اکارڈنگ ٹو 22 اسٹیٹسٹک وومن پاپولیشن جو ہے وہ 49.2% ہے. اور یہ وہ پاپولیشن ہے جو اربن ایریاز میں بھی ہے اور رورل ایریا میں بھی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں طرف چیلنجز ہیں. اگر ایک طرف چیلنجز ہیں تو دوسری طرف اپرچونٹی بھی ہے. خواتین جو ہے رورل ایریا میں کچھ چیلنجز فیس کر رہی ہیں، اربن ایریاز میں ان کے پاس اپرچونٹی بھی ہے. اربن ایریاز میں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. وہ خواتین آج ڈپلومیٹس بھی ہیں، وہ پیس میکر بھی ہیں، وہ پائلٹ بھی ہیں، وہ پولیس میں بھی ہیں. ہر شعبے میں خواتین اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کیونکہ اربن ایریا جو ہے وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہماری جو پاپولیشن رورل ایریا میں ہے اس میں 70% ورک فورس جو خواتین کی ہے وہ وہاں پر ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. انہیں وہ اگر اپنے مرد حضرات کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں یا فصلوں میں کام کرتی ہیں تو انہیں معاوضہ اس طریقے سے نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک ان کی ایکسپلائٹیشن ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے. دوسرا جو ایجوکیشن کی جو ایکول اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے تمام کنٹری میں. اب شہروں میں تو اچھا ریشو ہے لیکن جو رورل ایریا ہے ہمارا وہاں پر بھی ابھی بھی تعلیم کی سخت کمی ہے اور وہ کئی ریزنز ہیں. وہاں پر کلچر نارمز ہیں، کچھ خواتین کی بچیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے اس وجہ سے. اور اس کے بعد ہمارا کچھ فیملی سٹرکچر اس طرح کے ہیں جہاں پر خواتین ایک لمیٹڈ رول پلے کر سکتی ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں پریفر کیا جاتا ہے کہ خواتین میڈیسن میں یا ایجوکیشن میں یہ ایک آنریبل جاب کنسیڈر کی جاتی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے آج کی خواتین وہ تمام ٹیبوز توڑ کر وہ پولیس میں بھی ہیں، وہ ملٹری میں بھی ہیں، وہ ہر سروس میں اپنی جو کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک کویشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ نوجوان طالبات قومی ترقی کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں؟ اس کے لیے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. جی، ہماری نوجوان طالبات ہمارا قوم کا اثاثہ ہے، ہمارا فیوچر ہے اور ان کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اسلاموفوبیا ایک فیک کمپین جو ویسٹ کی طرف سے لڑی جا رہی ہے اس کے خلاف جو آج کل کی لڑکیاں ہیں، یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں، انہیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے اسلامی تشخص کو اجاگر کریں اور اس کمپین کا بھرپور طریقے سے جواب دیں. یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ اسلام کی ویلیوز سے آشنا ہوں گی اور اس کے بعد پیغام پاکستان کی ٹرو اسپرٹ سے آشنا ہوں گی
اور اس سلسلے میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جتنا انسان کے پاس نالج ہوتا ہے اتنے اچھے طریقے سے وہ اس آپ کیا کا سمجھتے ہیں کہ کیا میتھڈس ہو سکتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ اس سلسلے میں ٹریننگ کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں پیغام پاکستان کے انڈر مختلف یونیورسٹیز میں جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جا رہا ہے, اسپیشلی دختران پاکستان. میں خود اس کا حصہ ہوں. ڈفرینٹ پچھلے 5 سال سے مختلف یونیورسٹیز میں جو ویریس پیس انیشیٹیو ہیں ان کے تحت نوجوان نسل کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ پیس کیا ہے, آپ نے انٹالرنس کیا ہے, آپ نے انٹالرنس سے بچنا کیسے ہے, ایکسٹریمزم کو کیسے ختم کرنا ہے. یہ وائلنس, ایکسٹریمزم, ٹیررزم, یہ سارا جو اسلام کے خلاف جو ایک سازش ہے اس کا کیسے جواب دینا ہے. جب تک ہم خود پوری طرح ہمارا اپنا نیریٹو سٹرونگ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو فائٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے بھی ہے, رفع عامہ کے کاموں سے بھی ہے, اور آپ یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر بچیوں سے بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے. کیا سپرٹ آپ ان کے اندر دیکھتی ہیں ٹورڈز پاکستان؟ پاکستان سے کتنی محبت ان کے دلوں میں آپ محسوس کرتی ہیں؟ میرے خیال میں اس کا میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ کتنی ایک پاکستان کے لیے محبت, کتنا جوش و جذبہ ہے. ایک یونیورسٹی میں اگر جائیں نا, آپ ان میں سے 10 بچیوں کو سلیکٹ کرنا چاہے پیس پروگرام کے لیے, آپ کو 10,000 اپلیکیشن ملتی ہیں اللہ اکبر. کہ ہر کوئی اس میں شامل ہونا چاہے. ہر بچی چاہتی ہے کہ وہ پیس کی میسنجر بنے, وہ پیس کے مشن کی امبیسڈر بنے, اور وہ یہ پیس کا میسج جو ہے وہ نہ صرف یونیورسٹی اپنے علاقے میں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک اس کو لے کر چلنا چاہتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کی جتنی خواتین ہیں وہ امبیسڈر آف چینج ہیں. اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے تو میرے خیال میں ہر گھر سے آپ کو جو خاتون ملے گی وہ ایک سولجر ملے گی جو کہ پیغام پاکستان کو میسج کو لے کر آگے چلے گی. ہماری آج کی بچیاں جو ہیں ظاہر ہے کل کی وہ ماں بنے گی, ایک درس کا بنے گی, کیونکہ پہلی درس کا تو ماں کی گود ہوتی ہے. ماں بچپن سے تربیت کرتی ہے بچوں کی کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. اسلام کی محبت بھی وہ دلوں میں پیدا کرتی ہے, وطن کی محبت بھی پیدا کرتی ہے. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ جب ان بچوں کی تربیت پراپر طریقے سے رائٹ وے کے اوپر ہوگی تو یقیناً جو ان کے ہاں بچے آگے جنم لیں گے وہ بھی اس ملک کا جو ہے وہ سرمایہ بنیں گے اور ملک قوم کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں. ماں کا جو بیہیویئر ہے وہ بچے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے دختران پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ماں جب بچے کی تربیت کرے تو ٹالرنس اس کے اندر ڈیولپ کرے. ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ انٹالرنس کا ہے. ہم ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہی اپنی ٹالرنس, برداشت کی وجہ سے اور اپنے اسوہ حسنہ کی وجہ سے. یہی وہ میسج ہے جو ہمیں ان ماؤں تک کنوے کرنا ہے. اور پیغام پاکستان کی جتنی کانفرنسز ہوتی ہے اس کے ذریعے ہر شہر, ہر علاقے, ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل میں ماؤں کو بلایا جاتا ہے, انہیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ یہاں سے بچہ سیکھے گا تو آپ کی گود سے بچہ سیکھے گا تو آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں. اور پھر دوسرا جو ہے کہ جیسے پیغام پاکستان کا ایک اور ہے کہ پاکستان کے امیج کو پروجیکٹ کرنا ہے کہ سٹرونگ کلچرڈ پاکستان, وہ بھی ماں کی گود سے ہی پاسیبل ہے. جب بچہ 5 سال کی عمر تک ماں کی گود سے یہ تمام چیزیں, وطن سے محبت, اسلام سے محبت, بڑوں کا احترام, یہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں جب بچہ سیکھے گا تو وہ ملک کی محبت بھی اس کے اندر ہوگی. اور وہ آج کل آپ دیکھیں یہ اسپیشلی اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے 14 اگست پر شرٹس اس طرح کی پہنی ہوتی ہے, بیجز لگائے ہوتے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو ہمیں ہر ایک کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی بچے جب بڑے ہوں گے وہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری محسوس کریں گے کہ ہمارا بینگ سٹیزن آف پاکستان رول یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو سوشل ایولز ہیں ان کو فائٹ کرنا ہے. اور ان میں سب سے بڑا جو دہشت گردی کا چیلنج ہم پچھلے 20 سال سے فیس کر رہے ہیں, یہ جب بچہ یہ فائٹ کرے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس پاک سرزمین کو اس لعنت سے پاک پائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ایک کمپریہنسو میسج فار دا یوتھ جو ہے وہ آپ اگر دے دیں بہت اچھا ہوگا. میں یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ 2 راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا. برائی کے راستے کا برا انجام ہوتا ہے, اچھائی کے راستے کا اچھا انجام ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو ایک دفعہ زندگی ملی ہے وہ ملک و قوم
کی سروسز میں نچھاور کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور ہماری بچیاں خاص طور پہ جو آپ کی گفتگو سن رہی تھیں ان کے لیے تو بہت بڑا ایسٹ ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ بھی آپ کو سن رہے تھے، وہ چھوٹے ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، مستورات ہوں، سب آپ کی گفتگو سے استفادہ کر رہی تھیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ سے بڑی پر اثر گفتگو جو ہے وہ سن رہے تھے، اور یقیناً جب جو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یقیناً آپ کو ان کی باتوں سے موٹیویشن ملی ہوگی، ایجوکیشن ملی ہوگی، اویئرنیس ملی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ العزیز اسی طرح مختلف شخصیات کو بلاتے رہتے ہیں، بلاتے رہیں گے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔